حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں کون سی مخلوق آباد تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، بہت سے لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اس دنیا میں کون سے پیغمبر آئے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کہاں اتارے گئے تھے۔ یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے، بلکہ ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں ہوئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی تھی، اور آدم علیہ السلام نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیا لے کر آئے تھے، اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی۔ دوستو، سب سے پہلے یہاں یہ بات جان لیجئے کہ مذہبی کتب اور مختلف ماہرین اور سائنسدانوں نے تھیوریز دی ہیں جن کے مطابق زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے شیطان کو پھینکا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر شیطان نے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، جہاں ہزاروں سال یہ روتا رہا، اور پھر اس نے اللہ سے قیامت تک مہلت لے کر اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کی قسم اٹھائی۔ ابلیس چونکہ ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات موجود تھے۔ جنات کے فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو ختم کیا گیا، اور بچے ہوئے جنوں کا بسیرا جزیرے اور سمندر ہو گئے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائناسور آباد تھے۔ انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھیں، جن کے کچھ واقعات اور ڈھانچے ملے ہیں، جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اس زمین پر انسان موجود تھے، جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا کر دیے گئے۔ کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے، وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا، کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ اس سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں، صرف اللہ تھا اور عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا، اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھی گئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ نے آسمان زمین کی پیدائش سے
50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے پانی، پھر پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ پیدا کیا گیا جس پر سب کچھ جو قیامت تک ہونے والا تھا لکھ دیا گیا۔ پھر کائنات کی باقی مخلوقات، آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آتی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار والے دن کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں، مصائب، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے، اور جمعہ کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سب سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، جبکہ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر دینوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو بھی انسان سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسے اللہ پاک سورۃ الحجر آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری اس زمین پر آباد تھے، مگر آہستہ آہستہ وہ فتنہ فساد میں مبتلا ہو گئے، اور جب وہ حد سے آگے بڑھ گئے اور ناحق خون بہانے لگے تو اللہ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا، جس سے جنات کی زبردست معرکہ آرائی ہوئی۔ اس معرکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا، اور وہ پناہ لینے کے لیے سمندر کے جزیروں، جنگلات اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ ان کو زمین کے ہر حصے سے نکال دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اسی طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم علیہ السلام زمین پر آئے۔ اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں۔ دوستو، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں ہوئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پورے روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگ اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید اور سیاہ، سرخ و زرد رنگ والی، نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گوندھی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو ایک چھینک آئی اور روح زبان تک آ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمکم اللہ، یعنی اللہ تم پر رحمت فرمائے۔ اے آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا
اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قدیم صحائف نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دے دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے کتے کو بنا دیا۔ دوستو، کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورغلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو تب اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی، یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں میں سے بہت مرد عورت پھیلا دیے۔ اب یہاں دوستو یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کہاں اتارے گئے۔ اس بارے میں لکھا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان میں موجود دخنہ نامی علاقے میں اترے تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اترے تھے۔ حکم الہی میں کوتاہی کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا وقت آیا، تب آپ علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ تھام کر کہا، چلو اب غربت اور بے کسی کا وقت آن پہنچا ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، تم دونوں الگ ہو جاؤ، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم دونوں کو دنیا میں مختلف مقامات پر اتارنا ہے۔ یہ سنتے ہی آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو سرندیپ جو کہ سری لنکا میں ہے اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے قریب اتارا گیا اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے اتارنے سے پہلے ہی ایلا میں اتار دیا گیا تھا۔ اس وقت کے اعتبار سے جدہ اور سرندیپ کے درمیان تقریباً 2100 میل کا فاصلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنتی زبان عربی تھی، لیکن وہ ان کو بھلا دی گئی۔ اس کے عوض آپ کو سیریانی زبان عطا کی گئی۔ بعد ازاں جب آپ کی توبہ قبول کر لی گئی تو پھر عربی زبان عطا کر دی گئی۔ پھر آدم علیہ السلام حکم الہی پر حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات مزدلفہ کے مقام پر اماں حوا سے ہوئی۔ اس وجہ سے مزدلفہ کے معنی قربت والی جگہ کے بنتے ہیں، قربت والی جگہ بنتا ہے۔ جدہ سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا، پھر آپ علیہ السلام مکہ میں تشریف لے گئے، وہاں سے شام تشریف لے گئے اور وہیں انتقال ہوا۔
حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی حضرت حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کو ان کی گریہ وزاری پر رحم آ گیا، اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سربسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جان لیا جبکہ میں نے تو ان کو اب تک پیدا نہیں فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور مجھ میں جان ڈالی، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ جس ذات کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملا لیا، اس سے بڑھ کر آپ کے نزدیک اور کوئی محبوب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں، اور جب تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے مانگ لیا تو پس میں نے تیری بخشش کر دی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ دوستو، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جو آج کی ویڈیو کا مقصد ہے کہ دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے کون سے پیغمبر کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو جان لیجئے، آدم علیہ السلام سے پہلے ایک پیغمبر کو اللہ نے جنات میں بھیجا تھا۔ دوستو، جن اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں انسان کی پیدائش سے قبل بھی پیدا کیا گیا تھا۔ بعض محققین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جنات کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل تخلیق کیا گیا تھا۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اور جنوں کو بھی اس سے پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ ارشاد مبارک ہے، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ابن کثیر ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سالہ سال خشک مٹی اور جس میں آواز ہو، فخار آگ میں پکی ہوئی مٹی کو ٹھیکری کہتے ہیں۔ مارج سے مراد پہلا جن ہے جسے ابو الجن کہا جا سکتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو الآدم کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد جنوں کا باپ یا جن بطور جنس کے لیے، جیسا کہ ترجمہ جنس کے اعتبار سے ہی کیا گیا ہے۔ لغت میں مارج آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں۔ نار سے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ ہے، نہ کہ وہ جو لکڑی یا کوئلے جلانے سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنوں کو جمعرات کو تخلیق کیا گیا تھا۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جس کی تصدیق قرآن مجید نے ان الفاظ میں کی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے جنات کے درمیان پیغمبر مابعوث ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں خلقت کے مقصد کو جنوں انس کی عبادت اور ان کو کمال تک پہنچانا بیان کرتا ہے، اور فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک شامی مرد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا خدا نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا ہے؟
हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ, एक पैगंबर जिसका नाम यूसुफ था, इनकी हिदायत के लिए भेजा गया, लेकिन इन्होंने उनको शहीद कर दिया। यह रवायत भी दलील है कि जिन्नात में उन्हीं के 9 से पैगंबर होते थे। इस बिना पर जो कुछ हमने बयान किया, इससे वाज़े हुआ कि जिन भी मुकल्लफ हैं और फ़राइज़ रखते हैं, और इंसान की खलकत से पहले इनकी हिदायत के लिए पैगंबर माबूस हुए हैं, लेकिन इसकी कैफियत हमारे लिए वाज़े नहीं। दोस्तों, मेराज के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले आसमान पर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा, जिनके दाएं जानब भी लोगों की जमातें थीं और बाएं जानब भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दाएं जानिब देखते हैं तो हंसते हैं और बाएं जानिब देखते हैं तो रोते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राईल, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और ये उनकी औलाद की रूहें हैं। जब दाएं जानिब देखते हैं तो जो जन्नती हैं तो हंसते हैं, और जब बाएं जानिब देखते हैं जो जहन्नमी हैं तो रोते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ ये बात भी जान लीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम ने इस ज़मीन पर आकर सबसे पहले किस चीज़ की ख्वाहिश की। तो दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो अर्ज़ किया कि खुदाया, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह व इबादत की आवाज़ सुन सकता हूँ, ना ही कोई इबादत खाना नज़र आता है, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर देखता था, जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ़ करते थे। इस पर अल्लाह पाक का हुक्म आया कि जाओ, जहाँ पर हम निशान बताएं वहाँ काबतुल्लाह बनाओ और उसके इर्द गिर्द भी तवाफ़ कर लो, उसकी तरफ नमाज भी अदा करो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनकी राहबरी के लिए उनके साथ चल पड़े और उन्हें उस मुकाम पर ले आए जहाँ से ज़मीन बनी थी, यानी जिस जगह झाग बनी थी, और फिर वही झाग फैलकर पूरी दुनिया बनी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारकर 7 ज़मीन तक बुनियाद रख दी, जिसको मलाइका ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा, कोहे तूर, कोहे लिबनान, कोहे जोदी, कोहे तूर और कोहे हीरा। बुनियाद भरने के बाद निशान के लिए चारों तरफ दीवारें भी उठा दी। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम नमाज भी पढ़ते रहे और तवाफ़ भी करते रहे। ख़वातीनो हज़रात, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनके जिस्म में रूह फूंकी तो उन्हें छींक आई। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम करे। फिर अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, जाओ उन फरिश्तों को सलाम करो और सुनो वो क्या कहते हैं। जो कुछ वो कहें वही तुम्हारा और तुम्हारी ज़ुर्रियत का सलाम होगा। आदम अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उनसे कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो तमाम फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े, लेकिन इब्लीस ने तकब्बर किया और सजदा करने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया। मगर इब्लीस जिन्नात में से था। दूसरी बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है, इब्लीस आग से पैदा हुआ और फरिश्ते नूर से पैदा हुए। तीसरी बात यह कि इब्लीस की औलाद है, जबकि फरिश्तों में तनासल का सिलसिला नहीं है। इसी तरह इब्लीस ने अल्लाह की नाफरमानी की, जबकि फरिश्ते ऐसी मुकर्रम मखलूक हैं कि अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानी नहीं करती। अगर ये कहा जाए कि शैतान जब फरिश्तों में नहीं तो उसे सजदा करने का हुक्म क्यों दिया गया? जवाब ये है कि उसे अपने इल्म, इज्तिहाद और इबादत की वजह से आसमान में एक बुलंद मकाम हासिल था। ये इज़राइल जो जिन था, इल्म और इबादत के लिहाज से बहुत बुलंद हो गया था और फरिश्तों का हमनशीन था। ये फरिश्तों के साथ इस तौर पर शामिल था जैसे बहुत से इंसान भी अगर अपनी बंदगी में, ज़ुहद में, नेकी में तरक्की करें तो उनका आलम अरवाह के साथ और आलम मलाइका के साथ एक राब्ता कायम हो जाता है। इसी तरह इज़राइल भी जिन होने के बावजूद अपनी नेकी, इबादत, पारसाई और अपने इल्म में फ़रिश्तों में बहुत से आगे था। आदम अलैहिस्सलाम जुमा के दिन जन्नत में दाखिल हुए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया, तुम अपनी बीवी के साथ इस जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खूब खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के करीब न जाना वरना नुकसान उठाओगे। ये इब्लीस तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है,
اس سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دیں۔ الغرض یہاں تم بڑے عیش اور آرام سے رہو گے۔ مگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے وہ کیا جس سے ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور بالآخر سزا کے طور پر ان کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ ناظرین، آدم علیہ السلام نے 40 سال اپنی عمر میں سے داؤد علیہ السلام کو ہبہ کیے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کر دی اور داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال کر دی۔ حابیل کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا۔ انہوں نے ان کا نام شیس علیہ السلام رکھا اور اپنی وفات سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کی۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی تو فرشتے اپنے ساتھ خوشبو اور کفن لے کر آئے تھے۔ پھر فرشتوں نے غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھی، قبر کھودی اور لاحد میں دفن کیا۔ پھر کہا اے بنی آدم، یہ ہے تقویم و تدفین وغیرہ کا طریقہ۔ آدم علیہ السلام کا انتقال جمعہ کے روز ہوا۔ دفن کی جگہ نامعلوم ہے۔ آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد سیدہ حوا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے بحث کی کہ آپ نے لوگوں کو اپنی غلطی گناہ کے سبب سے جنت سے نکلوا دیا اور انہیں بدبخت بنا دیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور کلام کرنے کے لیے چنا ہے، اور آپ مجھے ایک ایسے معاملے میں ملامت کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے قبل لکھ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام دلیل کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اور ہاں دوستو، آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی موت کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی تسلی کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بحکم خداوندی بتایا کہ اللہ ان کو ایک فرزند عنایت کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد آدم علیہ السلام کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیس رکھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ ہے کہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد اللہ پاک نے ان کو شیس علیہ السلام عطا فرمائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹوں کا قد 60 ہاتھ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے بحث کی کہ آپ نے لوگوں کو اپنی غلطی گناہ کے سبب سے جنت سے نکلوا دیا اور انہیں بدبخت بنا دیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور کلام کرنے کے لیے چنا ہے، اور آپ مجھے ایک ایسے معاملے میں ملامت کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے قبل لکھ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام دلیل کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اور ہاں دوستو، آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی موت کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی تسلی کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بحکم خداوندی بتایا کہ اللہ ان کو ایک فرزند عنایت کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد آدم علیہ السلام کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیس رکھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ ہے کہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد اللہ پاک نے ان کو شیس علیہ السلام عطا فرمائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹوں